بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیل سورہ جان، جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے۔ نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا۔ یہاں سدوم اور عمود نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام والا تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتی رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نوجوانوں کی صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس بار فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا۔ حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج وارنا کی عبادت موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی، اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وامنا یا واگلا بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافر جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ و مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تھا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بے ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اللہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کے طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کی تفسیر اور احوال بائبل میں بھی درج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو۔ نمبر 3، دلاملہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ دلاملہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم املاکہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا کی بندوں کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاح بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنی قاضی کے عہد پر فائز کر دیا تھا۔ اس کی طاقت کے ذریعے قوم املاکہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم املاکہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلالہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے تھے۔
سمسن نے کہا، اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے دلاملا نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اس رات قوم عاملہ کا نے سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عاملہ کا سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو ساری کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلاملا اور قوم عاملہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ نمبر 4، جائز میں لبنان کے بادشاہ کی بت پرستی بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ خیب سے ہوئی۔ جائز بین نے نہ صرف خیب و بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکل۔ ایک دن قوم کے نیک بندے پر میں علیہ السلام نے جائز بین اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کو پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کرے، اس میں تمہاری بلائی۔ اس عالم عورت نے نیزے کا تنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ برا آدمی شہید ہو گیا۔ حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت پر میر علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرزوں کے قبائل وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملک جائز بین کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، جہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائز بین کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے اس لاش کو نوچ کوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عطالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جائز بین کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یربعام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یربعام بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی غزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے ماں بیٹی وضاحت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ بھی کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو یہ سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم مستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ جب ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل رسوا پر مر گئی۔ عطالیہ کے ذکر بھی بابل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس کہ تاریخ کی انسان کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کا خاندان ان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت اور قلب کے بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی باس سے اپنے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جائز کرو، تاہم وہ ایسا نہ کر سکا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے میں بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبہ الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت و کرم سے جمیل آپ سلسلہ کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ وہاں سے غار کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک شمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر زمان سرور کائنات وجہ تفریق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بے شمار تکلیفیں پہنچائی. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.